دیکھیے اختلاف جب ہوتا ہے, ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے, تو اس سے پھر اور گفتگو بنتی ہے. گفتگو اور ڈبیٹ جب جنریٹ ہوتی ہے تو نئے آئیڈیاز آتے ہیں, نئی سوچیں ڈیولپ ہوتی ہیں. لیکن اب تو بات شروع ہوتی ہے ڈفرینس آف اوپینین سے, اور بات پہنچ جاتی ہے دنگے فساد پہ اور جنگوں پہ. جی سر. اب دیکھیے, جہاں تک رائے میں اختلاف کی بات ہے, وہ ایک فطرتی چیز ہے, نہ ختم ہو سکتی ہے نہ ختم ہو پائے گی. لیکن یہ ہے کہ معاشرتی سطح پر اتفاق ضروری ہے اگرچہ رائے میں اختلاف ہو. اور پھر یہ ہے کہ جب ہم کسی کی رائے سے اختلاف کرتے ہیں, ایک ہوتا ہے کہ تعمیری اختلاف ہے, دوسرا یہ ہے تخریبی اختلاف ہے. مثلا میں چاہتا ہوں کسی اچھے نظریے تک, کسی صحیح رائے تک ہم پہنچ پائیں. ہم 3 افراد مل کے اپنا نظریہ بیان کرتے ہیں, اوپینین دیتے ہیں, اس کے بعد ہم صحیح رائے تک پہنچ جاتے ہیں. اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کی ذات کو کنڈم کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کی سوچ کو کنڈم کرنا چاہتا ہوں, میں اپنی ذات منوانا چاہتا ہوں. اب یہ تخریبی آ جائے گی, یہاں سے انتشار پیدا ہوگا اور دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی, پھر تشدد کی طرف آگے بڑھ جائیں گے. اب یہ ہر سطح تک ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر تعصب کی بنیاد پر ہو سکتا ہے, فرقے کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے, سیاسی حوالے سے ہو سکتا ہے. اور پھر آج کل جیسے سوشل میڈیا ہے, ہر بندہ کیا کہتا ہے, آخری کمنٹ میرا ہونا چاہیے. جب اختلافات ہو جاتے ہیں رائے میں, تو پھر وہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ آخری کمنٹ میرا ہونا چاہیے. نہیں, وہاں ہم صحیح نظریے تک نہیں پہنچ پاتے. اب دیکھیے, جب اختلاف کریں 2 چیزوں کو مد نظر رکھا جائے کہ پہلا اختلاف جو ہے جہالت کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے. مثلا اب جس چیز کے بارے میں رائے طلب کی جا رہی ہے, میں اس چیز کے بارے میں نہیں جانتا, پھر میں اپنی رائے دے رہا ہوں, نہیں, مجھے رائے دینے کا حق نہیں ہے. یعنی رائے دینے کے لیے اس بندے کو اس شعبے میں علم ہونا چاہیے, تجربہ ہونا چاہیے, اور اسے علم ہونا چاہیے, اور پھر وہ رائے دے. اور دوسرا, بسا اوقات جو اختلاف کیا جا رہا تو وہ تعصب کی بنیاد پہ کیا جا رہا ہوتا ہے.